اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرۃ مدنیۃ وہی مئتان وست ثمانون آیۃ واربعون رکوعا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم والا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے جو کافی عرصے تک نازل ہوتی رہی۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی اور وہ ایسے ان پر سایہ کی ہوں گی جیسے بادل، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی حمایت کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں افضل سورہ سورہ بقرہ ہے اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ اللہ کے بتائے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور بارگاہ رسالت کی عطا سے اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یعنی حق و صداقت کا وہ بلند مینار ہے جس میں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا، اور منزل من اللہ ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، یعنی یہ ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں۔ ڈر والے یعنی متقی کسے کہتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادات کو بجا لائے اور اللہ کی نافرمانی سے، ممنوعات سے خود کو بچائے، کیونکہ کہا کہ تقویٰ ہر گناہ سے خود کو بچانا۔ عرف شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے روکا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر۔ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جہاں ظاہری حواس کی رسائی نہ ہو اور عقل کی سمجھ بھی نہ پہنچے، مثلاً وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ صحیح قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرنا ہی نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ ظاہری حقوق یہ کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق لغت میں حصہ اور بخشش کو کہتے ہیں۔ رزق ظاہری بھی ہوتا ہے، رزق حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے۔ مال، اولاد، علم، معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں۔ یہاں پتہ چلا کہ مال و جاہ، علم و عرفان، اولاد، جو کچھ ملا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند کرے، اور اپنے علم کو لوگوں میں تقسیم کرے، اپنی دولت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرے، اور عارف اپنے روحانی فیوزات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔